مخالفین سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا. سیاست میں مخالفت ہوتی ہے, سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. صدر نون لیگ نواز شریف کا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات کے 2 مرحلوں میں نون لیگ کو کامیابی ملی, کچھ شکایات ہم تک پہنچی, امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شکایات تو کوئی موقع ملے گا. عوام نے پھر نون لیگ پر اعتماد کیا. آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دینے چاہیے. شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کو زیادہ فنڈز دیں, ملک آگے بڑھ رہا ہے, پیچھے نہیں جا رہا. شہباز کی محنت رنگ لا رہی ہے, ماضی میں جنہوں نے نعرے لگائے وہ بیکار گئے. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے عمل پر مشاورت. صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے لیے مضبوط امیدوار قرار. طارق فاروق, کرنل ریٹائرڈ وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی دوڑ میں شامل. خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ماریہ اقبال, ناصرہ خان, مریم کشمیری, نثار عباسی اور سہرش قمر شامل. ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے راجہ شاداب سکندر, جبکہ علماء و مشائخ کی نشست کے لیے پیر مظہر سعید کا نام زیر غور. اوورسیز کی مخصوص نشست کے لیے راجہ محمد جاوید کا نام فائنل ہونے کا امکان. آزاد کشمیر میں باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ. مخدوم کوٹ اور گلا ملوٹ کے پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کا وقت ختم. ووٹوں کی گنتی جاری. 9 میں سے 7 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ نہ ہو سکی. حلقوں میں 10 اگست میں عملہ نہ پہنچنے پر پولنگ ملتوی کی گئی. وزیراعظم کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف فراہمی کے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین NDMA کی ملاقات. موسمیاتی صورتحال اور مانسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. لاہور میں نوجوان کی غفلت 5 جانیں لے گئی. تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چلنے والے افراد پر چڑھ دوڑی. راہگیر اور کار سوار 3 افراد جاں بحق. ہربنس پورہ کینال روڈ پر اندوہناک حادثہ. تینوں کار سوار نوجوان کزن تھے. 11 برس کا یان اپنی فیملی کے ساتھ کویت سے آیا تھا. CTO لاہور نے رپورٹ طلب کر لی. ایک شخص کا قتل ہوا ہے. والد, خاندان, شہر والے پریشان ہیں. تحقیقات کریں, جو حقائق ہے سامنے لائیں. میر رضا قتل کیس میں سست روی پر کراچی کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کا اظہار تشویش. میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد پر تفتیش مکمل ہونے تک شہر سے باہر جانے پر پابندی. تفتیش میں مکمل تعاون کی بھی ہدایت. تفتیشی افسر نے کہا کہ کیس میں 35 افراد سے تحقیقات جاری ہیں. ابھی تک کوئی ملزم نہیں ملا. محمد احمد کا بیان بطور گواہ ریکارڈ کیا گیا. مقتول کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ مقتول میر رضا کے قاتل کو زندہ پکڑا جائے, کسی کو قاتل قرار دے کر مار نہ دیا جائے. کراچی کے تاجر میر رضا کی پراسرار موت کا معمہ 16 روز کے بعد بھی حل طلب. تفتیشی ٹیم میں مزید 2 افسران شامل. میر رضا کے قتل کے خلاف احتجاج. مقتول کی بہن نے کہا چاہتے ہیں کہ آئندہ 1 سے 2 روز میں قاتلوں کا معلوم ہو جائے. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 8واں روز. ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل شدید متاثر. صدر گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کو 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا. مظاہرین کا وفد آج شام وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کرے گا. ہڑتال مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی. پیٹرول 250 اور روٹی 10 روپے کی کرو. جماعت اسلامی کا کل سے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان. جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے خلاف کل شام سے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت نے دھرنے میں رکاوٹ یا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ دھرنا حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے. امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ قطر اور پاکستان ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب باقاعدہ مذاکرات نہیں. آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ امریکہ کی معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد سے مشروط ہے.
آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجہ آزمائی، ٹرمپ نے بڑک ماری کہ بہت جلد آبنہ ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ نیو یارک میں خطاب اور امریکن ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کو مذاقاً امریکی علاقہ قرار دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی برائن شوارٹز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے سے متعلق بیان سنجیدگی سے نہیں بلکہ مذاقاً دیا تھا۔ آبنہ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا، اسے کسی حکم کے ذریعے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایران کا رد عمل۔ ٹرمپ کے بیان کے جواب میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ جب تک آپ خوش فہمیوں سے باز نہیں آتے، ایران ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ آبنہ ہرمز میں 2 اماراتی بحری جہازوں پر حملے۔ اماراتی تیل کمپنی کی بھی جہاز پر حملے کی تصدیق۔ اہم بحری گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ جنگ سے پہلے روزانہ 130 سے زائد بحری جہاز گزرتے تھے۔ جمعے کو آبنہ ہرمز سے صرف چند بحری جہاز گزر پائے۔ یمن کے ساحلی شہر موخا میں حوثی ملیشیا کے میزائل حملے، 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 فوجی بھی شامل۔ ادھر یمنی وزیر خارجہ کی موخا بندرگاہ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت، کہا کہ حوثی ملیشیا بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے سے باز رہے۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کی دنیا معترف۔ یورپی جریدے IPS جرنل کی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر مہر ثبت۔ عالمی جریدے نے پاکستان کو واشنگٹن اور تہران کے درمیان اہم ثالث قرار دے دیا۔ پاکستان نے واشنگٹن تہران کے درمیان اعتماد کو سفارتی اثاثے میں تبدیل کیا۔ پاکستان آرمی کے سابق فوجیوں کے اعزاز میں یوم آزادی پر استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سابق فوجیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ سابق فوجیوں کا تجربہ قومی سلامتی کے لیے قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سابق فوجیوں کی رہنمائی انتہائی اہم ہے۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں آج یوم سیاہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر بھارتی قبضے کے خلاف کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں احتجاج۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں بھارتی یوم آزادی کی نام نہاد مرکزی تقریب ہوگی۔ اسٹیڈیم کے گرد سیکیورٹی حصار قائم۔ مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں میں آج یوم سیاہ۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیر، آسام، ناگالینڈ اور منی پور میں بھارتی یوم آزادی کی تقریبات کا بائیکاٹ کیا گیا۔ مختلف علیحدگی پسند تنظیموں نے ہڑتال اور سرکاری تقریبات سے دور رہنے کا اعلان کیا۔ ناگا تنظیموں نے 14 اگست کو اسیواں ناگا یوم آزادی منایا۔ آسام میں حساس تنصیبات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ کانگریس صدر ملکاراجن کے گھر کے اور راہل گاندھی نے مسلسل دوسری بار لال قلعے کی سرکاری تقریب میں شرکت نہیں کی۔ انڈونیشیا میں 7.7 شدت کا زلزلہ، متعدد عمارتیں متاثر۔ زلزلے سے حادثات میں اموات کی تعداد 20 ہو گئی۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:58 پر تقریباً 35 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ زلزلے کے بعد جاری کی گئی سونامی کی وارننگ 3 گھنٹے بعد واپس لے لی گئی۔ پاکستان کی سفارتی اہمیت ایک بار پھر نمایاں۔ پاک سعودیہ ترکیہ سہ فریقی معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی قرار۔ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ خلیجی طاقتوں سے پاکستان کی بڑھتی قربت بھارت کی اسلام آباد کو مشرق وسطی سے دور رکھنے کی کوششیں ناکام بنا رہی ہیں۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم 8 برس کے طویل وقفے کے بعد عالمی کپ میں آج انگلینڈ کے مد مقابل۔ ٹیم مینیجر محمد اویس قرنی کے مطابق ایمسٹریل وین کی ویگنر اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا یہ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان نے 2023 کے ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کی تھی۔